میں نے وہ کیا جس کا مجھے کہا گیا، اور پھر پارٹی نے جو پالیسی مرتب کی تو میں پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے اس کا پابند ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ جی جو چینج پالیسی ہے میں اس کا پابند ہوں، اور جس طرح پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس طرح ہم جائیں گے۔ آپ 32 انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ لے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، باہر نکلیں گے گھر بخیر و عافیت جائیں گے، زندہ بھی جائیں گے یا نہیں، ملک میں حالات کیا ہے نہ یہ ابھی دیکھیں نا، آپ ہائی کورٹ آئے ہیں، یہ اس طرح جب آپ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کو نو گو ایریا بنا دیا جائے، کتنے ناکے لگی ہوئی ہیں اس پشاور ہائی کورٹ کے ارد گرد، اور میرا خیال ہے کہ آنریبل چیف جسٹس ابراہیم خان کو شاید علم نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ ہر جگہ پہ پولیس جو ہے، یہ تانے نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی عدالت ہے، یہاں پہ اس طرح نو گو ایریا بنا کے میرے خیال میں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی توہین کر رہی ہے کے پی پولیس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال انتہائی ابہام کا شکار ہے، واضح کریں۔ مطلب جی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ کسی بھی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی آپ ٹریبیونل میں دیکھیں 100% اپیلیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ 100% یہ سارے فیصلے غلط تھے۔ ایز اے میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیا گیا، اور تمام امیدواروں کی انہوں نے بلا دریغ کاغذات نامزدگی رد کر دیے۔ میرے کاغذات نامزدگی مذہب کا خیز بات ہے، پشاور میں میرے 6 ہم نام شیر افضل نام کے ان کے واٹر سپلائی کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی اس نے بل نہیں دیا ہے۔ اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی یہ کس چیز کا سہارا لیں گے، یعنی اتنی اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے، ریٹرننگ افسر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بل کس کے نام پہ ہیں، یعنی صرف ہم نام ہونے پہ آپ سزا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح شہریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے 2 دن قبل خفیہ پرچے کر لیے اینٹی کرپشن کے، اس کا نام ڈال دیا، اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ بھائی پرچے کا ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمانہ لگا، لوگوں کی آنکھیں تو تب کھلیں گی نا، رول آف لا تب ہوگا۔ یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے۔ جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں، ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو، ان کو جیل جانا۔ یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں، انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہے تفویض ہوئے ہیں ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے۔ ان کا کام تھا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے، انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے۔ تو لہٰذا 2 ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی، کوئی جرمانہ لگ جاتا، آگے ابھی اور کام ہونے ہیں۔ انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے، انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے، انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں۔ اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو، ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا، تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے، انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے۔ اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے، لوگوں نے وکلا انگیج کیے ہیں، کوئی ہنگو سے آ رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی چترال سے آ رہا ہے، خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا، پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی، وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے، جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے۔ تھینک یو۔
NA30 اور شیر افضل کا یہ شہریار افریدی کا وہ گواڑ سے وہ کوہاٹ سے ہے اور سندانا کا 30 پہ ہوا ہے NA30 لنڈن اگریمنٹ پہ آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہوا ہے، یہ سائن کر کے کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا، تو وہ اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے سارا کچھ، آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کیونکہ یہاں جب آپ شریف لوگوں کو دہشت گرد کورٹ کے اندر ڈال دیں تو اس کا مطلب شرافت اندر چلی گئی ہے جیلوں میں، اب باہر بدماش کھڑے۔ اچھا سب کہتے ہم ہیں سارے تو باہر ہیں، ہمارا خیال ہے ہم وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے شریف عورتوں کو گھروں سے نکلی ہوئی جنہوں نے صرف احتجاج، اپنا پرامن احتجاج کیا تھا، جس دن آپ ان کو جیلوں کے اندر بھر دیں گے تو اس کا مطلب شرافت جیلوں کے اندر ہے، تو باہر کون ہے؟ باہر جن کو آج کل کورٹ دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا ہے، جن کی سارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں کورٹ کے اندر، اور جیلوں کے اندر شرافت ہی بھری ہوئی ہے۔ قاضی وقت سے کتنے پر امید ہیں؟ ایک طرف تاحیات نااہلی جو ہے وہ پوری ختم کر دی، دوسری طرف تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں ہوتی، اگر سماعت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ریمارکس آتے ہیں، تو کتنا دیکھیں امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ کئی ججز ہوں گے جن کے اندر انسانیت بھی ہوگی، اور انہوں نے جو عہد کر کے آئے ہیں کورٹس کے اندر کہ وہ انسانوں کو، جو پاکستان کے انسان، جو سارے لوگ ہیں سٹیزنز ہیں، ان کو یہ انصاف دیں گے جس کے لیے انہوں نے عہد کر کے آیا ہے۔ اور یہ بڑا، اس کو کہتے ہیں نا، یہ بڑا سیکرٹ عہد ہے جو یہ اوتھ لے کر آتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ان کو انصاف دینا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ کے یہ سوچ لیں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے جو اپنا کام، جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرنا ہے، انشاءاللہ سب کے دل میں آ جائے گا کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ عمران خان کہاں جائیں گے؟ اب نچلے کورٹس ہیں، ان کا بھی ہمیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے، یا وہاں پہ تو انصاف نہیں مل رہا۔ ہائی کورٹ سے امید رکھتے ہیں، کئی دفعہ ایک چھوٹی سی کرن امید کی نظر آتی ہے نا، جہاں انصاف ملتا ہے، انسان کو خوشی کی لہر دوڑ جاتی پورے پاکستان میں کہ ابھی شکر ہے انصاف مل رہا ہے۔ تو اگر اسی امید پہ چلتے رہیں گے کہ ججز کو یہ خیال رہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سب کو انصاف دیں۔ میڈیا پر خبریں یہ چل رہی تھی کہ عمران خان نے دھمکیاں دی ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کو، اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم ادھر کھڑے تھے جب الیکشن کمیشن والے بیٹھے تھے، خان صاحب نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے غصے میں کہا تھا کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 اس لیے لگنا چاہیے کہ جو آپ نے عہد کیا تھا، آپ کیا تھے، آپ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور ان کے اوپر یہ ڈیوٹی تھی کہ آئین کے مطابق جو وہ پوری نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب